اتنی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ اس بندے کے پر آزمائشیں یا تو بیماریاں اتارتا ہے تاکہ بندہ ان آزمائشوں میں اور بیماریوں میں پڑھ کر صبر کرے، اللہ کے فیصلے کے پر راضی ہونا سیکھے اور اس مقام تک پہنچ جائے جہاں اللہ اس کو لے جانا چاہتا ہے۔ یہ ہماری اپنی زندگی میں بھی ہے۔ مثالیں لوگ دیتے ہیں نا کہ اگر ایک گھوڑ سوار اپنے گھوڑے کی پیٹھ کے پر بیٹھ کر اس کے پر ہنٹر چابک برساتا ہے، اس کو تھوڑا مارتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو تکلیف دے رہا ہے، بلکہ اس کی رفتار کو بڑھانا چاہتا ہے، اس کو جتانا چاہتا ہے۔ تو اللہ دراصل ہمارے لیے یہ ہلکی پھلکی آزمائشیں، مشکلات جو ہمارے لیے ہوتی ہیں، یہ ہماری نیکی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ آسٹریلیا کے ایک بندے کے بارے میں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، علی بنات قریب میں جس کا انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غری کی رحمت کرے۔ اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں عطا کی تھیں، ساری نعمتیں جو ایک بندہ دنیا میں چاہ سکتا ہے، جس کے بارے میں تمنا کر سکتا ہے، لیکن عین اس موڑ کے پر جو کہ اس کی جوانی کا تھا، ان نعمتوں کے اندر جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو دنیا میں اتنا لگا لیا کہ آخرت کو بھلا بیٹھا۔ اللہ نے اس کے پر ایک بیماری اتاری، کینسر۔ ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ آپ کچھ ہی دن کو مہمان ہے۔ یہی اس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ مجھے اپنی ساری دولت، دنیا کی ساری نعمتوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جانا ہے، تو اسے احساس ہوا کہ دنیا اصل نہیں ہے، ورنہ یہاں کی ساری نعمتیں میرے ساتھ جاتی۔ اصل وہ ہے جو آخرت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت کے کئی موڑ کے پر، جنگ خندق کے موقع پر، مسجد نبی کی تعمیر کے موقع پر ایک رزمیہ جملہ کہا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اللہ حقیقت میں تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی نہیں، پس تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے، اس لیے کہ تیرے مغفرت کے بغیر، تیری بخشش کے بغیر آخرت کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور یہی اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ اس نے اپنی دولت کو جو اللہ نے عطا کیا تھا، جسے غلط جگہ کے پر خرچ کر رہا تھا، اب اسے صحیح جگہ پر خرچ کرنے لگا۔ بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے اپنی دولت کو پانی کی طرح بہا دیا۔ کہاں تو ڈاکٹر یہ کہہ رہے تھے کہ چند مہینوں کے مہمان ہو، اللہ نے اس کی زندگی میں نیکی کے لیے، خیرات کے لیے اضافہ کر دیا۔ 7 سال اپنی اس بیماری کے بعد بھی زندہ رہا، جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہا کہ کچھ ہی مہینوں کے مہمان ہو۔ اس کے بعد اس کی موت آئی، لیکن موت کس حالت میں آئی؟ یہ اصل تھا۔ مرنا ہر کسی کو ہے، ہر کسی کو جانا ہے، لیکن جانا کیسے ہے، یہ اصل مسئلہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر کے جا رہے ہو، یا تو اپنی زندگی کو تباہ برباد کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرنے جا رہے ہو۔ یہ اصل چیز ہے۔ اور یہ بیماری ایک پیغام لے کر آئی۔ کیا جوان، کیا بچہ، بوڑھے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے، سب اس کی چپیٹ میں آنے کے بعد اکثر و بیشتر اللہ کی طرف روانہ ہو گئے سفر آخرت کے